وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ صبح ہوئی سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، صبح ہوئی سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں راہ چمن یاد نہیں۔ صبح ہوئی سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، صبح ہوئی سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں راہ سفر یاد نہیں۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو الفاظ میری زبان سے ادا کروائیں حق اور سچ ادا کروائیں، اور مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ، بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور عمل صالح کیے انہوں نے جنت کو حاصل کر لیا، وہ صاحب جنت بن گئے۔ اولئک هم المفلحون، وہی لوگ ہیں جو فلاح کو پہنچے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اصحابی کالنجوم بأیکم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس صحابی کے پیچھے بھی چلو گے کامیاب ہو جاؤ گے، جس صحابی کی بھی اقتداء کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سب سے پہلے خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء سب سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کی۔ اس بات کی دلیل اصحابی کالنجوم بأیکم اقتدیتم اہتدیتم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء کر کے دکھائی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تابع فرمانی کی۔ گنتی میں ہم لوگ شروع کرتے ہیں ایک سے، ایک کے بعد اس گنتی کو آگے بڑھاتے ہیں، اور اگر پہلا نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل، پہلے خلیفہ، اگر وہ پہلے نہیں، جس شخص کے دل میں پہلے کی قدر نہیں وہ کسی کی قدر نہیں کرتا۔ آپ کی فیملی میں اگر کوئی شخص آپ کے والد کی عزت نہ کرے، آپ کے والد کو گالم گلوچ کرے اور آپ کو بہت اچھا کہے، آپ اسے اچھا کہیں گے یا برا کہیں گے؟ برا کہیں گے۔ کس وجہ سے؟ کہ یہ میرے باپ کو گالی دیتا ہے، یہ میرے باپ کی قدر نہیں کرتا، یہ میرے باپ کو برا بھلا کہتا ہے اور مجھے اچھا کہتا ہے، میں اسے اچھا کیسے مان لوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، خلافت میں چوتھے خلیفہ ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر میں علم کا شہر ہوں تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کا دروازہ ہے، یعنی اتنی انہیں فصاحت و بلاغت بھی ملی، اتنا علم بھی ملا، اتنا بڑا مرتبہ بھی ملا۔ خود اللہ فرماتے ہیں کہ علی میرا شیر ہے، اسد اللہ ان کا دوسرا نام ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ علی میرا شیر ہے۔ اور محمد الرسول اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اگر میں علم کا شہر ہوں تو علی میرا دروازہ ہے۔ اور دوسری طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو بکر کے احسان میں اپنی زندگی میں نہیں اتار سکا، میں نے سب کے سب احسانات، ہر شخص کے احسانات اتار لیے، ابو بکر کے احسان میں نہیں اتار سکتا۔ روز قیامت ابو بکر کے احسان خود اللہ تعالیٰ اتاریں گے۔
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں تو پھر میری اور تیری دشمنی ابو بکر سے شعبہ نہیں دیتی۔ اگر صحابہ کی اقتداء کرنی ہے تو سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء کرنی ہوگی۔ سب سے پہلے جو مسلمان ہیں، سب سے پہلے جنہوں نے کلمہ پڑھا وہ ابو بکر، سب سے پہلے جنہوں نے اعلان نبوت کو تسلیم کیا وہ ابو بکر، سب سے پہلے جنہوں نے اسلام کی دعوت دی وہ ابو بکر، سب سے پہلے جنہوں نے اسلام کے لیے خطبہ دیا وہ ابو بکر، سب سے پہلے جنہوں نے اسلام کی بات کی وہ ابو بکر، سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دوست بنے وہ ابو بکر، سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے احسان کیا وہ ابو بکر، سب سے پہلے جنہوں نے نکاح کے لیے اپنی کنواری بیٹی پیش کی وہ ابو بکر، سب سے پہلے جنہوں نے اسلام کی تبلیغ کے لیے ظلم سہے وہ ابو بکر۔ سب سے پہلے شروع ہی ابو بکر سے ہوتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اگر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ہم تسلیم نہیں کرتے تو ہمارا ایمان کامل نہیں ہے۔ 4 خلفائے راشدین ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تھا تو سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا اقرار کیا تھا اور کلمہ رسول پڑھا تھا، اور اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا ساتھ اس حد تک دیا کہ سب سے پہلے قرآن پاک کو مجموعہ کی شکل دینے کی جو ترتیب بنی وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بنی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں قرآن پاک کو ایک کتابی شکل دی گئی۔ اس سے پہلے قرآن پاک مختلف جگہوں پر مختلف لوگوں کے پاس ہوا کرتا تھا، کسی کے پاس ایک سورت، کسی کے پاس ایک پارہ، کسی کے پاس ایک آیت، تمام قرآن پاک کو ایک جگہ جمع کیا، جمع کرنے کے بعد اس کی ترتیب لگائی گئی، پھر الف لام میم سے لے کر سورہ ناس تک قرآن پاک کو لکھا گیا، اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کو بیان کیا گیا، یعنی سورۃ فاتحہ سب سے پہلے لکھی گئی۔ جب ہم قرآن پاک کھولتے ہیں اس کے دائیں ہاتھ پہ سورہ فاتحہ ہے، اس کے بعد قرآن پاک شروع ہوتا ہے، اور سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی کرسی کو سنبھالا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت جو صبر و استقلال کا منبع بنے، صبر و استقلال کا جنہوں نے نمونہ پیش کیا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی، پرجوش صحابی، طاقتور صحابی، جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا انہوں نے تلوار نکال لی اور کہا کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ یعنی کہ اس حد تک وہ ٹوٹ گئے کہ اپنے آپ کو سنبھال نہ پائے، یہ الفاظ سننا بھی ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ اس وقت 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے جو صحابی صبر و استقلال کا نمونہ جنہوں نے پیش کیا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پر تشریف لائے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے بیٹھے اور ادھر ادھر اپنی نگاہیں دوڑائیں۔ صحابہ انتظار میں تھے کہ ابو بکر کچھ بولیں، ابو بکر خاموش تھے۔ صحابہ نے عرض کی کہ ابو بکر کچھ بتائیں، خطبہ شروع کریں۔ ابو بکر خاموش رہے، ان کی نظریں متلاشی رہیں۔ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف سے حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما تشریف لا رہے ہیں، وہ جیسے تشریف لائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، ایک طرف حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا، دوسری طرف حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا، اور اس کے بعد خطبہ دیا۔ فرمایا کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے چشم و چراغ ہیں، ان کی حاضری میں، ان کی موجودگی میں ابو بکر ایک ادنا سا شخص
میں یہاں پر خطبہ دے رہا ہوں، یہ میرے گواہ ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت ابو بکر نے جب خطبہ دیا تھا، حسن و حسین کو دائیں بائیں بٹھا کر دیا تھا، اور اس وقت خطبے میں یہ فرمایا کہ واقعی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات جاری فرمائے تھے اپنی زندگی میں، وہ تمام کے تمام، اس سے اگر کوئی ہٹتا ہے تو ابو بکر کے ساتھ اس کی جنگ ہوگی۔ اس وقت زکوٰۃ کا معاملہ تھا اور لوگ زکوٰۃ کے منکر بن بیٹھے تھے۔ منکرین زکوٰۃ کے لیے سب سے پہلے جنہوں نے جنگ چھیڑی وہ کون تھے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے مسیلمہ کذاب کی طرف، اس شخص کے طرف جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد نبوت کا دعویٰ کیا، جنہوں نے سب سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اس کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے بھیجا، اور 1200 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شہید ہوئے اس جنگ میں۔ اس جنگ کی طرف بھیجنے والے سب سے پہلے صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو سب سے پہلی جنگ ہوئی وہ یہی مسیلمہ کذاب کی ایک جھوٹے نبی کو قتل کرنے کے لیے جنگ کی گئی تھی۔ آج ہمیں اس معاشرے میں زد و کوب کیا جاتا ہے کہ ایک لعین کی نبوت کو وہ لوگ قبول کرتے ہیں، اسے دائرہ اسلام میں بھی لے آئیں اور اس پر کوئی انگلی بھی نہ اٹھائے، اور وہ شخص مرزا غلام قادیانی ہے۔ میں احمد کا نام اس وجہ سے اس کے ساتھ نہیں لگاتا کیونکہ احمد میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ اور دوسری بات، نبی کبھی غلام نہیں ہوتا، نبی کبھی غلام نہیں ہوتا۔ آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء میں سے کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں جو کسی کی غلامی میں رہا ہو، کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں جس کے نام سے پہلے غلام لگا ہو۔ کہیں غلام آدم نہیں، کہیں غلام موسیٰ نہیں، کہیں غلام عیسیٰ نہیں، کہیں غلام یحییٰ نہیں، کہیں غلام عمران نہیں، کہیں غلام زکریا نہیں، کہیں غلام محمد نہیں۔ جو بھی ہے آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام کے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے نام ہیں، غلام نہیں۔ اور جس شخص کا نام ہی غلام سے شروع ہوتا ہو اسے نبی میں کیسے مان لو؟ نبی کسے کہتے ہیں؟ یہ نہیں کہ نبی اسے کہتے ہیں جس پر وحی نازل ہو، نبی اسے کہتے ہیں جس کا استاد خود اللہ ہو، نبی اسے کہتے ہیں جو معجزات کر کے دکھائے، نبی اسے کہتے ہیں جس پر قرآن پاک نازل ہو، نبی اسے کہتے ہیں آسمانی صحیفے جس پر نازل ہو، نبی اسے کہتے ہیں جس پر جبرائیل آ کر کوئی نہ کوئی پیغام اللہ کا دے، اسے نبی کہتے ہیں۔ یہ جواب نہیں، یہ بہت لمبا سلسلہ چلا جاتا ہے۔ جواب یہ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی اگر نبوت کو حق جاننا ہے تو پھر اس چیز کا جواب یہ ہے کہ نبی اسے کہتے ہیں جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء میں معراج کی رات 2 رکعت نماز ادا کی، نبی اسے کہتے ہیں۔ اگر وہاں پر کوئی شخص نبی نہیں تھا اور اس صف میں کھڑا ہوا، یہ ممکن نہیں۔ اس صف میں آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک اس اقتداء میں تمام کے تمام انبیاء تھے۔ جو اس دن اس نماز میں موجود تھا، نبی اسے کہتے ہیں۔ اور اگر جو شخص اس نماز میں موجود نہیں تھا وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، میں اسے نبی نہیں مانتا، وہ واجب القتل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔
نبوت کے دروازے پر تالا لگا دیا گیا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اللہ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ میرے اس نبی کے بعد کسی دوسرے نبی نے نہیں آنا، یہ میرا آخری نبی ہے جس پر میں نے آخری کتاب قرآن پاک نازل کر دی۔ اور رہی بات تورات زبور انجیل کی، تو تورات زبور انجیل پڑھنے کا حکم ہمارے لیے نہیں ہے۔ کوئی اگر یہ کہے آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک کسی ایک نبی نے ایک سنت کی تھی، میں ان کی سنت کو اپناتا ہوں، ایسا شخص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا منکر بننا چاہتا ہے، وہ اسلام میں داخل نہیں ہونا چاہتا۔ کیوں؟ کہا جاتا ہے کہ وہ بھی تو نبی ہیں، اس نبی کی میں کیوں نہ مانوں؟ سوال یہ ہے کہ تیرا نبی کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے براجمان ہوئے۔ وہاں پر خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تورات کا ایک صفحہ کھولا۔ خلیفہ بلا فصل انہیں اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ پوری کی پوری زندگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر گزاری، اس لیے خلیفہ بلا فصل کہا جاتا ہے کہ درمیان میں کوئی دیوار نہیں، باقاعدہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا، کسی کی اقتداء نہیں کی، صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کی۔ انہوں نے دیکھا نبوت کے چہرے پر غضب ہے، نبوت کے چہرے پر غضب دیکھا، پیچھے مڑ کر دیکھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تورات ہے، انہوں نے اس کا ایک صفحہ کھولا ہے اور فرمایا کیا عمر تیرے ساتھ فلاں فلاں ہو؟ یہ جو فلاں فلاں کے لفظ ہے صرف ابو بکر عمر کو کہہ سکتا ہے، کوئی اور نہیں کہہ سکتا۔ کہا کہ تیرے ساتھ فلاں فلاں ہو، تو دیکھتا نہیں نبوت کے چہرے پر کیسے غضب ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو بند کیا اور اپنی پوری زندگی میں دوبارہ تورات زبور انجیل میں سے کوئی ایک کتاب کھول کر بھی نہیں دیکھی۔ جب اتنے بڑے صحابی، اتنے جلیل القدر صحابی کو تورات زبور انجیل کھولنے سے بھی منع کر دیا، پھر تو اور میں کسی دوسرے نبی کی اقتداء کیسے کر سکتے ہیں؟ تیرے اور میرے نبی کے پاس کس چیز کی کمی ہے کہ ہم لوگوں کو دوسرے نبی کی سنت کو اپنانا پڑ جائے؟ میرے نبی نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ مجھے اللہ کا حکم ہوا کہ آج کے دن میں نے تم پر دین کو مکمل کر دیا۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ میں یہ آیات تلاوت فرمائی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی یہ آیات سنائی اور فرمایا کہ آج کے دن میں نے تم لوگوں تک دین مکمل طور پہ پہنچا دیا، نہ اس سے کچھ آگے ہے نہ اس سے کچھ پیچھے ہے، نہ اس سے آگے تم بڑھ سکتے ہو نہ اس سے تم پیچھے ہٹ سکتے ہو۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے تابعین رحمہ اللہ تعالی علیہم اجمعین کو یہی دین دیا اور اس کے بعد ان سے بھی یہی کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم لوگوں نے جو ایمان، جو دین اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا تھا آپ لوگوں تک پہنچا دیا، آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ پورے کا پورا دین آگے پہنچا دو۔ انہوں نے تابعین نے تبا تابعین نے علماء در علماء آج تک جو علماء ہیں ان کے پاس وہ دین موجود ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آئے تھے۔ اس دین میں اگر کوئی اضافہ کرتا ہے وہ ایمان سے خارج ہے، اور اگر اس دین میں کوئی کمی کرتا ہے وہ بھی ایمان سے خارج ہے۔ اسلام میں اس کا کوئی تعلق نہیں جس نے دین میں اضافہ کیا یا دین میں کمی کر دی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے والا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کو سمجھنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔